نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، بس اے نبی علیہ السلام کافروں کی بات نہ مانی، ان کی باتوں کو اہمیت نہ دیجیے اور ان سے جہاد کیجیے، بڑا جہاد قرآن کے ذریعے سے۔ بہت قیمتی مقام ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 52، جہاد کیجئے قرآن کے ذریعے سے۔ جہاد ایک مسلسل عمل کا نام ہے، جہد، کوشش، اسٹرگل، محنت، جد و جہد، اور عقائد کی درستگی کے لیے جہاد، لوگوں کی تربیت کے لیے جہاد، اللہ والا بنانے کے لیے جہاد، اعتراضات کے جواب دینے کے لیے جہاد، دعوت کے کام کے لیے جہاد، اور اجتماعیت کو کندن بنانے کے لیے، تربیت سے گزارنے کے لیے، تربیت کے مراحل سے گزارنے کے لیے مستقل جہاد۔ مکی دور میں یہ قرآن کی تلوار جو حضور علیہ السلام نے استعمال فرمائی ہے، کوئی تلوار لوہے کی تو استعمال نہ ہوئی، مکی دور میں 13 برس تک قرآن کی تلوار استعمال ہوئی، اسی کے ذریعے دعوت، اسی کے ذریعے تبشیر، بشارت، اسی کے ذریعے تبلیغ، اسی کے ذریعے انذار، اسی کے ذریعے تذکیر، اسی کے ذریعے تزکیہ۔ اہم ترین ذریعہ دعوت کا، تربیت کا، تزکیے کا، انقلابی جماعت کی تیاری کا مکی دور میں وہ قرآن ہے۔ اللہ آج ہمیں اس قرآن سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ نور قرآن سے منور فرمائے اور ہمیں جوڑے اور ہم اس قرآن کی دعوت کو لے کر کھڑے ہوں۔ یہ قرآن ہے جس سے اولین بڑا جہاد اس کے ذریعے ہمیں کرنا ہے، اس کا حکم عطا ہوا۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاج، اور وہ اللہ جس نے دو دریاؤں کو ملا کر چلا دیا، یہ اس طرف کا پانی خوشگوار شیریں ہے اور یہ دوسرا ہے، اس کا ذائقہ تلخ بھی ہے، کڑوا بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں، ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن میں، ہندوستان میں گجرات میں، پاکستان میں اٹک میں، اور بہت سے علاقوں کے اندر دو دریا ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں، ایک کا صاف ستھرا پانی، دوسرے کا تھوڑا گدلا۔ اگر ان کے پانی کو ٹیسٹ کیا جائے تو سبحان اللہ، ایک میٹھا دوسرا تلخ۔ بعض اوقات سمندر کے بیچوں بیچ اللہ تعالیٰ نے ایسے مقامات بنا رکھے ہیں کہ سمندر کے کڑوے پانی کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے میٹھا پانی دے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ البتہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کا ذائقہ کڑوا ہے، کھارا پانی، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، اس کے اندر بھی مچھلیاں جو ہے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی معاملہ ہے کہ وہ سڑتا نہیں ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مچھلیاں بھی اللہ تعالیٰ سیف رکھتا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اس کی قدرت کے نظارے ان دو دریاؤں کے درمیان فرمایا۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور اس نے دونوں کے درمیان ایک غیر محسوس پردہ اور مضبوط آڑ بنا دی ہے، ایک کا پانی دوسرے پر غالب نہیں آ سکتا۔ ان کی کثافتیں، ان کی نمکیات کا تناسب ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا، ان کی کیفیات مختلف ہیں تو تاثیر بھی مختلف، بندوں کے اعمال مختلف ہوں گے تو نتائج بھی مختلف ہوں گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور وہ اللہ جس نے پیدا فرمایا پانی سے بشر یعنی انسان، پھر بنائے اس کے نسب اور سسرال۔ سبحان اللہ، کبھی کچھ دن پہلے پوتے کا ذکر بھی آیا تھا، آج سسرال کا ذکر بھی آ گیا۔ لیجئے اللہ کا کلام بیان کر رہا ہے بھائی کہ اللہ نے نسب کے رشتے بھی عطا فرمائے، سسرال کے رشتے بھی عطا فرمائے۔ سسرالی رشتوں کی بھی اہمیت ہے، جیسے بیٹی اور باپ کا نکاح حرام، اسی طرح بہو اور سسر کا نکاح حرام، جیسے بیٹے اور ماں کا نکاح حرام، اسی طرح داماد اور ساس کا نکاح حرام۔ ایسے ہی ہے نا، جب یہ حرمتیں آئیں گی تو ساس سسر کا ادب بھی ہوگا، احترام بھی ہوگا، شفقت بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی۔ وہ اپنی اولاد کی طرح بہو کو یا داماد کو سمجھے، اور یہ اپنے ماں باپ کی طرح بہو ہے یا داماد ہے، ان کو اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھے۔ سسرال کے تعلق سے بھی اللہ کا کلام رہنمائی عطا کر رہا ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب قدرت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا اس کی جو نہ انہیں نفع پہنچائے اور نہ ان کا نقصان کر سکے۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر تو اپنے رب کے خلاف پش پناہی کرنے والا ہے۔ مراد باغیوں سرکشوں کا ساتھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخالفت پر اڑ گیا، معاذ اللہ، کون؟ کافر۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی علیہ السلام، ہم نے تو آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ رسولوں کی دعوت بے لوث ہوتی ہے، وہ کسی سے اجر کے طلبگار نہیں ہوتے، ان کی امید صرف اللہ کی ذات سے ہوتی ہے، لیکن چاہتے کیا ہے؟ لوگ حق قبول کر لیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اس ہمیشہ رہنے والے پر بھروسہ کیجیے جسے موت نہیں آئے گی، اللہ سبحانہ وتعالی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے۔ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا کافی ہے۔ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس سب کچھ کو جو ان
ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، اور پھر وہ عرش پر قائم ہوا اپنی شان کے مطابق۔ الرحمن وہ رحمان ہے، فاسأل به خبیرا، اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ لو۔ کائنات کے اندر جو بھی غور و فکر کرنے والا ہوگا، اس کائنات پہ غور و فکر کرے گا تو پہنچے گا ایک ہستی تک کہ وہ خدائے واحد رحمان ہے، جس نے اس کائنات کو بنا اور وہی چلانے والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کیا ہے رحمان؟ ان کو عجیب لگتا تھا، اللہ تعالیٰ کا نام رحمان ہے، یہ تو قرآن بیان کرتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں بھی آیا، اللہ کہہ کر پکارو، رحمان کہہ کر پکارو، یہ عجیب سمجھتے تھے۔ بتایا جا رہا ہے اللہ ہی رحمان اور رحیم ہے۔ یہ کہتے وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان کون ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، کیا تم جسے سجدہ کرنے کو کہو ہم اسے سجدہ کریں؟ اس بات نے ان کے بدکنے کے معاملے کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس مقام پر سجدہ کرنا لازم ہے، ہم بھی انشاءاللہ ادا کریں گے، امید آپ بھی سجدہ کر لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا مقام عطا فرمایا، اپنی قدرتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے رحمان کے محبوب بندوں کی بڑی پیاری صفات اس مقام پر آئی ہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس نے آسمان میں برج یعنی ستارے بنائے اور اس میں بنایا سراجا وقمرا منیرا، سورج اور روشن چاند۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہ اللہ جس نے رات دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا اور اس میں اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، شکر گزار بننا چاہے، بڑی نشانی ہے۔ کس کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ لمن ارادہ ان یذکر او اراد شکورا، یہ رات دن کا آنا جانا، یہ دلیل کس کے لیے اللہ بیان فرما رہا ہے؟ جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا شکر گزار بنے۔ اس کائنات میں غور و فکر کرو، رات دن میں غور و فکر کرو، کائنات کے اندر تمہارے لیے کیا کچھ اللہ نے انتظام کیا، جتنا غور کرو گے اپنی بے بسی محتاجی اور اس کی عظمتوں کا اعتراف کرنے پر تم مجبور ہوگے، مانو اس کو اور اس کی مانو۔ اب رحمان کے بڑے پیارے بندے، بڑا پیارا ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے دیا، عباد الرحمن، رحمان کے بندے، ان کی 10 صفات کا بیان آیا ہے، انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، اور 3 بڑے بڑے گناہ جن سے بچتے ہیں ان کا بھی ذکر آئے، کانٹراسٹ کے طور پر اس کی حکمت آگے ذکر کریں گے، اور توبہ کا بھی بڑا قیمتی بیان اس مقام پر آیا چاہتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے، انکساری اختیار کرتے ہیں، تکبر ان کے دلوں میں نہیں ہوتا، عاجزی اختیار کرتے ہوئے نرمی سے زمین پر چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو کہتے ہیں سلام۔ خاص طور پر جن کو دین کی دعوت کا کام کرنا ہو ان کی مخالفت بھی کی جائے گی، برا بھلا بھی کہا جائے گا، ان پر اعتراضات بھی کیے جائیں گے، لوگ الجھنے کی کوشش بھی کریں گے، ان کے وقت برباد کرنے کی بھی کوشش کریں گے، نہ وہ سلام کہہ کے علیحدہ ہو جاتے ہیں، سلامتی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کے اخلاق کا بیان۔ راتیں کیسی ہوتی ہیں ان کی فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو اپنے رب کے حضور راتیں بسر کرتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، تہجد کی نماز کی طرف اشارہ۔ سورہ مؤمنون کا مطالعہ کیا تھا، جنت پانے والے کون، فردوس پانے والے کون، نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ اب ان کی فنشنگ ٹچز آ رہے ہیں، ان کی کریکٹر بلڈنگ کی جو فنشنگ ٹچز ہیں، ان کی کردار سازی کی جو اہم ترین فنشنگ ٹچز ہیں، ان کا بیان آ رہا ہے۔ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اور رمضان شریف میں تو جاگ ہی رہے ماشاءاللہ، کیا اچھا ہو کہ تراویح بھی ادا ہو جائے، سحری کے اوقات میں بھی کھڑے ہو جائیں، اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اتنی نیکیاں کرنے والے جہنم کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بہت برا مقام ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ اتنی نیکیاں کرنے والے بھی جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ صدق اللہ العظیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7373، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کی کوئی شریک نہ ٹھہرائیں۔ کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے پھر بندوں کا اللہ پر کہ کیا حق ہے؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔